بہت دیر مراقبے کے بعد اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے روحانی علم نے مجھے بتایا کہ وہ سرکش جن مکھلی کی جیل سے نکل کر سیدھا سمندر کی طرف گیا اور سمندر کی اندھیری اور گہری تہوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کو تلاش کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ ورد جو انہوں نے ایک دفعہ مجھے حالت مراقبہ میں بتایا تھا، اور ویسے بھی اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہو اس کو تلاش کرنے میں تیر بہدف ہے، میں نے وہ اسم جو قرآن کریم میں بھی ہے یعنی فی سمع الخیاط پڑھا، لیکن لاہوتی دنیا میں جا کر پڑھا۔ ویسے عام شخص وہ اسی عالم میں پڑھے تو بھی نفع ہوگا، سب کو اجازت ہے، بس اسی کو بکثرت کھلا پڑھنا ہے۔ خیر میں نے وہ اسم لاہوتی دنیا میں بکثرت پڑھا اور خوب پڑھا کہ میرا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا، کیونکہ مجھے وہ جن مطلوب تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ لوگوں کے گھروں سے چوریاں کرتا، رقم، زیور، سونا چاندی، ہیرے جواہرات اٹھاتا تھا، وہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ حالانکہ اس کا والد میرا بہت عرصے کا جاننے والا ہے، جو کہ نہایت شریف آدمی ہے، کپڑے کا کام کرتا ہے۔ ویسے آخری عمر میں نے اس کے دادا کو بھی دیکھا، جو کہ 1150 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے۔ پہلے بھی کئی بار اس نے چوری کی، لیکن طرفین کے درگزر سے ہمیشہ اس کو چھوڑ دیا اور معاف کر دیا۔ اب اس نے پھر ایک بہت بڑا گناہ اور چوری کی۔ پھر ہمارے نگران طاقتور جنات کے ہاتھوں پکڑا گیا، اس کو بہت سخت جیل میں ڈالا۔ سب حیران تھے کہ آخر یہ چھوٹ کیسے گیا۔ بہرحال جب میں نے فی سمع الخیاط کو لاہوتی عالم میں وجدان سے پڑھا اور خوب پڑھا تو یکایک اس آیت کے موکلات سامنے آئے۔ نہایت خطرناک اور بہت ڈراؤنے چہرے تھے۔ ہر موکل کا قد 150 فٹ سے کم نہ تھا، جسم 50 فٹ کے پھیلاؤ سے زیادہ تھا، ایک ہاتھ کی انگلی 1 میٹر سے زیادہ تھی، جسم سے سخت قسم کی خاص بو نکل رہی تھی، ان کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، ان کی آگ اتنی سخت تھی کہ قریب کی ہر چیز جل رہی تھی۔ چونکہ میں ہر وقت حصار سلیمانی میں رہتا ہوں اس لیے مجھ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ سب یک زبان ہو کر بولے، ہمارے لائق کیا خدمت ہے، ہم حاضر ہیں، آپ نے ہمیں لاہوت سے طلب کیا ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہمیں آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ کڑکیل موتھن نام کا جن جیل سے نکل گیا ہے، ہمارے لاہوتی پراسرار علم کے مطابق وہ سمندر کی تاریک تہہ میں چھپا ہوا ہے، اسے وہاں سے کوئی نہیں پکڑ سکتا، اس لیے ہمیں آپ کو تکلیف دینی پڑی، لہٰذا اسے آپ گرفتار کر کے اور سلیمانی زنجیر میں باندھ کر لے آئیں۔ ہمارے بول پورے ہوتے ہی وہ یکایک غائب ہو گئے۔ اب میں نے صحابی جن سے عرض کیا کہ آپ بتائیں کہ وہ اس طرح غائب کیوں ہو گیا اور کیسے نکل گیا؟ اس جیل کی تاریخ میں آج تک ایسا واقعہ ہرگز نہیں ہوا، آخر یہ واقعہ کیسے ہو گیا؟ صحابی بابا جن فرمانے لگے، میرے علم کے مطابق اسے کسی نے کوئی ورد بتایا ہے، وہ اس ورد کی وجہ سے اس جیل سے نکل پایا، ورنہ آج تک یہاں سے کسی کے نکلنے کی جرات نہیں ہوئی۔ میں نے صحابی بابا سے عرض کیا کہ آپ اپنے علم کی طاقت سے معلوم کریں کہ اس نے کون سا ورد کیا ہے، جبکہ وہ غیر مسلم ہے، کوئی قرآنی اور روحانی ورد کیسے کر سکتا ہے؟ صحابی بابا مراقبے میں چلے گئے۔ میں نے سب دوسرے جنات کے چہرے دیکھے، بہت پریشان، غمزدہ، ندامت سے اٹے ہوئے تھے۔ میں نے نگران جنات سے سختی کی کہ آخر آپ کے نگران جیل کے محافظ اور لاکھوں کا عملہ کہاں گیا تھا؟ کیا سب سو رہے تھے؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ سب خاموش، جیسے کسی کے جسم میں جان تک نہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ آخر کیا ہوا، کیسے ہوا؟ بس جو ہو گیا اور جو ہوا برا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابی بابا نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اس نے جیل سے رہائی کے لیے قرآن کی آیت کا سہارا لیا ہے۔ جیل میں موجود ایک مسلمان جن محافظ نے اسے بتایا ہے، وہ آیت یہ ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ یہ آیت اس نے دن رات پڑھی ہے، حتیٰ کہ اسے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اس مسلمان محافظ نے کئی دن لگا کر اسے یاد کرائی ہے، اس کے بدلے میں اس نے اسے بہت سا مال دیا ہے، اور وہ مال اس محافظ نے فلاں بوڑھے برگد کے درخت کے تنے کے اندر چھپا دیا ہے، اور اب بھی وہ یہی آیت سمندر کی تہہ میں بیٹھا پڑھ رہا ہے، کیونکہ اسے محسوس ہو گیا ہے کہ کوئی طاقتور طاقتیں پکڑنے آ رہی ہیں، لیکن بچاؤ کے لیے وہ یہی پڑھ رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں حیران ہو گیا، کیونکہ اس آیت کے کرشمات کا پہلے بھی بے شمار دفعہ تجربہ ہو چکا تھا، اور لاتعداد بے گناہ قیدی انسان رہا ہو چکے تھے کہ خود پڑھا یا اس کی طرف سے ایک یا کئی آدمیوں نے پڑھا اور خوب کھلا پڑھا۔
اور بہت کثرت سے پڑھا تو قیدی کی غیب سے رہائی ہو گئی۔ لیکن کسی غیر مسلم نے یہ آیت پڑھی ہو اور اس کی قید سے رہائی ہو گئی ہو، یہ پہلا تجربہ تھا۔ بہرحال کچھ ہی دیر کے بعد وہ لاہوتی فی سم الخیاط کے موکلات اس سرکش قیدی کو پکڑ لائے۔ کہنے لگے ہمیں اس کے پکڑنے میں دیر لگی ہے، وہ اس لیے کہ یہ کوئی وظیفہ پڑھتا تھا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ ہم پریشان ہوئے، ہم پھر اس کے قریب ہوئے اور پھر وظیفہ پڑھے یہ پھر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ آخر ہم نے لاہوتی دنیا میں اپنے آقا سے رجوع کیا تو انہوں نے اس کا حل بتایا کہ آپ طاقت سے اس میں ذات اللہ پڑھیں۔ واقعی جب ہم نے اس میں ذات پڑھنا شروع کیا تو اس کی زبان بند ہو گئی اور ہم اسے گرفتار کر لائے۔ وہ سرکش جن نہایت ذلت میں ڈوبا ہوا، سخت پریشان، اور اسی عالم میں اس کے جسم سے سمندر کی تہ کی کیچڑ جو اس کے جسم میں لگی ہوئی تھی اور اس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔